حکما وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جاؤ آسماں کے ستاروں سے پوچھو، جاؤ آسماں کے ستاروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو، سورج کے سلگتے شراروں سے پوچھو، پانی کے بہتے دھاروں سے پوچھو، پرندوں کی اڑتی قطاروں سے پوچھو، پوچھو قرآن کے 30 پاروں سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ خلق سے پوچھو، اخلاق سے پوچھو، ملک سے پوچھو، املاک سے پوچھو، دھرتی کی ساری خاک سے پوچھو، قرآن کے سارے اوراق سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ ایمان سے پوچھو، یقین سے پوچھو، حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، پوچھو قرآن مبین سے پوچھو، مکان سے پوچھو، مکین سے پوچھو، آسمان سے پوچھو، زمین سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ حضرات، تمام تر تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے، پاسبان بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر رحمان بھی ہے۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی الکل، خاتم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر، مبارک ذات گرامی کے لیے حضرات، ہماری عقیدت یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عبادت، اس کائنات کا ایک بہترین کام
اس کائنات میں عزت و عظمت کا خوبصورت راستہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہے، نعت گوئی ہے۔ نعت ہمارا ایمان بھی ہے، نعت ہمارا عقیدہ بھی ہے، نعت ہماری عقیدت بھی ہے، نعت ہماری محبت بھی ہے، نعت زندگی کا حسن بھی ہے، نعت حلاوت بھی ہے، تراوت بھی ہے، نعت شیرینی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، نعت پیغمبر کا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، نعت پیغمبر کی جوانی بھی ہے، اس کے بعد کی عمر بھی ہے، نعت پیغمبر کی جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے، نعت پیغمبر کی اٹھک بھی ہے، بیٹھک بھی ہے، نعت پیغمبر کی تنہائی بھی ہے، پیغمبر کی جمعیت بھی ہے، نعت پیغمبر کی نماز بھی ہے، نعت پیغمبر کے اذکار بھی ہے، نعت پیغمبر کی زندگی بھی ہے، نعت پیغمبر کی حیات بھی ہے، نعت قرآن کی آیات بھی ہے، نعت کتاب حیات بھی ہے۔ حضرات، نعت کیا ہے؟ نعت وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے، نعت وہ ہے جو آپ کی میری زبان کہتی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب سے یہ کائنات ہے اس کائنات میں پیغمبر کی نعت ہے۔ اور حضرات، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر انداز والا، اپنے اپنے الفاظ والا، ہر بولی بولنے والا پیغمبر کی نعت کہتا چلا گیا۔ اور پنجابی والے نے کہا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرائکی والے نے کہا، روایت کریندہ جابر سہارا، ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنو سی چودویں تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سی بارہ، اور قسم خدا دی چند مدھم دے سے آیا، محمد دا چہرہ منو چمکتا نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو والے نے کہا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آگے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ حضرات، عربی والے نے کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فارسی والے نے کہا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیزداری، آنچ خوباں، ہمادارن تو تنہداری۔ اور حضرات، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، بیگانہ بھی بولا۔ اور عربی والے کہتے ہیں، الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ پھر انگریز گورا اٹھا، اس نے کہا، he was the only man in history who was supremely successful both in religious and secular levels۔ اور لوگوں، دنیا کی دھرتی میں اگر ایک انسان تلاش کیا جائے جو دنیا کے پیمانے پہ بھی پورا اترے اور دین کے پیمانے پہ بھی پورا اترے، تو وہ سوائے محمد الرسول اللہ کہ کوئی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ایسا لگتا ہے جب سارے اپنی اپنی بولیاں بول کے بیٹھ گئے، پھر آسمان والا بولا، کیوں چاند میں الجھے ہو، کھوئے ہو ستاروں میں، محمد کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن بولا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر قرآن بولا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ پھر قرآن بولا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پھر قرآن بولا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پھر قرآن بولا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر قرآن بولا مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پھر قرآن بولا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پھر قرآن بولا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا۔ پھر قرآن بولا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ لَكَ خَيْرًا مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ پھر قرآن بولا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك۔ پھر قرآن بولا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر قرآن بولا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ پھر قرآن بولا یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر۔ پھر قرآن بولا یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر قرآن بولا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا۔ پھر قرآن بولا فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یکونوا مؤمنین۔ پھر قرآن بولا ما انت علیہم بجبار۔ پھر قرآن بولا لست علیہم بمسیطر۔ پھر قرآن بولا ما انت علیہم بوکیل۔ حضرات پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے 10واں، 10ویں سے 20واں، 20ویں سے 30واں۔ قرآن کا کون سا پارہ ایسا ہے، قرآن سی کون سی صورت ایسی ہے، قرآن کی کون سی 7 منزلوں میں منزل ایسی ہے، قرآن کے کون سی 114 صورتوں میں صورت ایسی ہے، قرآن کے 300 پاروں میں سے کون سا پارہ ایسا ہے، قرآن کی 6500 سے زائد آیات میں سے کون سی آیت ایسی ہے، حضرات قرآن کریم کے 78000 الفاظ میں سے کون سا لفظ ایسا ہے، نا قرآن مجید کے 3,23,897 حروف میں سے کون سا حرف ایسا ہے جو میرے پیغمبر کی نعت بیان نہیں کرتا۔ ایسے ہی تو ماں عائشہ نے نہیں کہا تھا کان خلقہ القرآن، جو ان کی سیرت پڑھنا چاہتا ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھ لے۔ نعرہ تکبیر، اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد، اہل حدیث زندہ باد، عظیم سکالر پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب زندہ باد۔ حضرات آج کی اس ملاقات میں اس ابتدائی عقیدت کے اظہار کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ جلسے کی انتظامیہ نے بالخصوص سہیل بھائی نے، اور اس جلسے سے ایک عجیب نسبت ہے، بٹ صاحب 8 مہینے پہلے اس جلسے کا ٹائم لیا گیا۔ اللہ میرے اس بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ہنسنے بھی لگا، حیران بھی ہوا۔ مجھے کہنے لگے 12 ربیع الاول کا ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا 12 ربیع الاول ابھی تو رمضان گزرا ہے، ابھی تو وقت باقی ہے۔ فرمانے لگے چلے آپ نوٹ کر لیں، اللہ اس دین کے رشتے کو سلامت رکھنا، آمین آمین، ان محبتوں میں اضافہ فرمانا۔ موضوع دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ حضرات یہ اہل الحدیث کا سٹیج ہے، الحمدللہ۔ یا رب کے قرآن کی بات ہوتی ہے یا پیارے نبی کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں
پیارے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ میں کچھ بھی بتا سکتا ہوں، میرے علماء کچھ اور بتا سکتے ہیں، جناب بٹ صاحب شاید اپنی طرف سے بتا سکتے ہیں، ہمارا خطیب ادیب عالم، ہمارا مورخ محدث مفسر شاید کچھ اور بتا سکتا ہے۔ ہر عقل والا اپنی عقل پہ سوچے گا، دانش والا اپنی دانش پہ سوچے گا، بینش والا اپنی بینش پہ سوچے گا، لیکن قرآن والا قرآن پہ سوچے گا۔ اور پھر آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے گا، رب کے قرآن نے چار جگہوں پر پیارے نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے چار بڑے مقاصد بیان کیے ہیں۔ چار جگہوں پر چار بڑے مقاصد بیان کیے ہیں۔ جگہ کون سی ہے؟ پہلے سپارے کا آخری سے پہلا صفحہ، دوسرے سپارے کا پہلے سے دوسرا صفحہ، چوتھے سپارے کا بالکل نصف، اور 28ویں پارے کی سورہ جمعہ۔ چار جگہوں پہ ترتیب آگے پیچھے کر کے رب کے قرآن نے چار مقاصد بیان کیے اور کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پیغمبر کی آمد کا پہلا مقصد یہ ہے، یہ رب کے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے، یہ رب کے قرآن کی تعلیم دے گا۔ تیسرا مقصد یہ ہے، یہ رب کے قرآن کی تشریح کرے گا، حکمت بتائے گا۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے، ان تینوں کاموں کے بعد اور ان تینوں کاموں کے ذریعے یہ آپ کا تزکیہ نفس کرے گا، یہ دلوں کی صفائی کرے گا، یہ اندر کی دنیا بدلے گا، یہ انسانوں کے کلیجے بدلے گا، یہ انسانوں کے کلیجوں پہ حکمرانی کرے گا، یہ انسانوں کے دل بدلے گا اور انسانوں کی سوچ کا انداز بدلے گا، یہ فکر بدلے گا، یہ خیالات بدلے گا، یہ نتائج بدلے گا، یہ نظریات بدلے گا، یہ عقائد بدلے گا، یہ دنیا کے فارمولے بدلے گا، یہ دنیا کی تھیریز بدلے گا، یہ دنیا کی بڑی بڑی کہانیاں بدلے گا۔ اور یہ کہانی نہیں لکھے گا، اور وہ کہانی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ نئی کہانی لکھے گا، اور کہانی کیا لکھے گا کہ ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، اور باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، اور انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا۔ لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، یہ نئی کہانی لکھے گا۔ اور کہانی کیا ہوگی؟ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، جو رہزن تھے بنے وہ رہبر، بدل ہی گیا نصاب کیسا، یہ نئی کہانی لکھے گا۔ کہانی کیا ہوگی؟ شہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آگے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ حضرات یہ نئی کہانی لکھے گا، یہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کو بدل کے رکھے گا، یہ نئی کہانی لکھے گا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اتنا اندھیرا تھا انسان اپنا ہاتھ دیکھنا چاہتا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ کہانی اتنی بدلے گا کہ کہے گا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں ایک ایسی ملت چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا دن بھی روشن ہے، جس کی رات بھی روشن ہے۔ یہ کہانی نہیں لکھے گا، یہ سارا دن ظلم کرنے والوں کو لوگوں کے رہبر بنا دے گا۔ یہ نئی کہانی لکھے گا اور بدل کے رکھے گا، جو لوگوں کی زندگیوں کے خون کے پیاسے تھے وہ لوگوں کی زندگیوں کے محافظ بنیں گے۔ یہ نئی کہانی لکھے گا، اس کی آمد کا مقصد یہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر کے
لوگوں کے سینے پاک کرے گا اور اتنے پاک کرے گا کہ رات کی تاریکی میں گناہ سرزد ہو جائے، صبح کی عدالت میں حاضر ہو کے اپنے آپ کو سزا کے لیے لوگ پیش کریں گے۔ یہ نئی کہانی لکھے گا اور کہانی ایسی لکھے گا کہ جس میں تبدیلی یہ آئے گی کہ ساری زندگی لوٹ مار کرنے والے، گناہ کی غلطیاں کرنے والے، زیادتیوں کی دل میں پھنسنے والے کبھی گناہ کریں گے تو آگے عدالت میں پیش ہو کے کہیں گے اللہ کے پیغمبر طاہر نہیں، کائنات کے امام طاہر نہیں، او پیارے نبی طاہر نہیں، پیارے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اور پھر اتنا پاک کرے گا، اتنا پاک کرے گا کہ اس عورت کے خون کا چھینٹا جو سزا کے لیے کھڑی ہے خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ پڑے گا۔ خالد نفرت کا اظہار کریں گے، کائنات کا امام بولے گا نا 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 خالد نفرت نہ کر، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے سارے مدینے میں بانٹ دی جائے، اللہ کی قسم سارے مدینے کو معافی مل جائے گی۔ کبھی پیغمبر یوں کہے گا نا 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 اس سزا دینے والے سے نفرت نہ کرو، اسے ایسی توبہ کی ہے اگر میری امت میں صرف اس اکیلے کی توبہ بانٹ دی جائے اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ شان اکبر، مصطفیٰ، زندہ باد، مسلک حق اہل حدیث، زندہ باد، ترجمان مسلک اہل حدیث پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب، زندہ باد، حضرات یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ساری زندگی چوکوں چراہوں میں کھڑے ہونے والے کی نظر اتنی پاک کر دے گا کہ رات کی تاریکی ہے اور سناٹا ہے، اندھیرا ہے، اکیلا بازار ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام گزرے گا۔ اور لوہارا کوٹلی نوانیہ والوں کے رہنے والوں، بدملی سے آنے والوں، گرد و پیش کے دوستوں، نروال سے تشریف لانے والوں، سنیے یہ ایسی تزکیہ کرے گا، یہ ایسی صفائی کرے گا کہ رات کی تاریکی میں عورت چوک میں کھڑی ہوگی اور آواز دے کے کہے گی رک جا، رکتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ کہے گا نہیں رکنا، کہے گی رک جا، تجھے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ نہیں رکے گا۔ وہ کہنے والی کہے گی گناہ کی دعوت دے کے کیوں نہیں رکتا؟ دیکھنے والا تو کوئی نہیں، یہ کہے گا جب کوئی نہیں دیکھتا وہ پھر بھی دیکھتا ہے، لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم، یہ اتنا پاک کرے گا، نظر کی اتنی صفائی کر دے گا کہ دیکھنے والی آواز دے گی اور یہ کہے گا اور کہے گی تیرے میرے درمیان میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، لیکن مکے کا ابو مرثد کہے گا تجھے پتا نہیں الاسلام حال بینی و بینک، اسلام تیرے میرے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء حق اہل حدیث، حضرات حق اہل حدیث، یہ قرآن کی ایسی تلاوت کرے گا کہ لوگوں کے سینے پاک ہو جائیں گے، لوگ قرآن سے جڑ جائیں گے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں دن کی روشنی میں مجھے نہیں پتا اشر قبیلے کا گھر کون کون سا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں مجھے پتا چلتا ہے کہ اشر قبیلے والے کون سے ہیں۔ صحابہ حیران ہوں گے، سوال کریں گے اللہ کے پیغمبر بات کی سمجھ نہیں آئی، کہا دن کی روشنی میں پتا نہیں ہے، لیکن رات میں جب گلیوں میں چلتا ہوں اشر قبیلے کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے قرآن پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے، وہ گھر میں قرآن پڑھیں گے، مجھے باہر گلی میں پتا چلے گا یہ اشر قبیلے والے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات یہ اتنی پاکیزہ کر دے گا، یہ ایسی امت تیار کرے گا، یہ ایک ایسی تبدیلی لائے گا، یہ اپنی آمد کا مقصد ایسے پورا کرے گا، قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن لوگوں کے کلیچوں پہ لکھ دے گا، اور پھر قرآن پڑھنے والے پڑھتے جائیں گے، لکھنے والے لکھتے جائیں گے، سننے والے سنتے جائیں گے، سنانے والے سناتے جائیں گے، اور قیامت کی صبح تک کہ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات یہ اتنی پاکیزگی لائے گا، یہ اتنی نظر پاک کرے گا
یہ اتنا جسم پاک کرے گا کہ یہ دنیا میں رہے گا، آخر اس کی موت واقع ہو جائے گی، پیغمبر اس کے جنازے میں آئے گا، صحابہ اس کے جنازے میں آئیں گے، پیغمبر کبھی قدم یہاں کبھی وہاں رکھیں گے، صحابہ حیران ہوں گے، کائنات کے امام راستہ تو صاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قدم بدل بدل کے کیوں رکھ رہے ہیں؟ آسمان والے کی محبت سے کتنا سرشار یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، پیغمبر اس پاکیزہ انسان کے لیے اعلان کرے گا، میرے صحابہ سعد کے جنازے میں تم ہی نہیں چل رہے، سعد کے جنازے میں آسمان کا 70,000 فرشتہ بھی آیا ہے، یہ اتنے پاکیزہ لوگ تیار کرے گا، صحابہ جنازہ اٹھائیں گے، اللہ کے پیغمبر سعد کا تو وزن ہی ختم ہو گیا، نہیں سعد کا وزن نہیں ختم ہوا، میرے صحابہ سعد کا جنازہ آسمان کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ اتنے پاکیزہ لوگ تیار کرے گا، سعد کو کفن دفن کیا، قبر میں جا کے لٹا دیا، پیغمبر نے سنت کے مطابق دعا کی، واپس پلٹے، اور کیا ہوا؟ سعد کی والدہ آئیں گی، سعد روتی ہوئی آئے گی، لیکن پیغمبر خوشخبری سنائے گا، اس پاکیزہ انسان کے لیے اتنی صفائی کر دی، اتنی روح پاک کر دی، اتنا جسم پاک کر دیا کہ کائنات کا امام کہے گا، سعد رونے کی بات کیا ہے؟ تیرے بیٹے کی روح جب آسمان کی طرف گئی ہے، آسمان کے فرشتے بھی مسکرائے ہیں، اور تو اور ہے، آج آسمان پہ بیٹھا ہوا رب بھی مسکرایا ہے، یہ اتنے پاکیزہ لوگ تیار کرے گا، وہ پیغمبر کی محفل میں آئیں گے، اور کائنات کا امام ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے گا، سورہ البینہ تو پڑھ کے سناؤ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جائیں گے، اللہ کے پیغمبر آپ تو حامل قرآن ہیں، آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ پہ تو نازل ہوا ہے، آپ قرآن پڑھئے نا، ہم سنتے ہیں، لیکن یہ لوگ کتنے پاکیزہ ہو گئے، کائنات کے امام نے کہا، نا ابی بن کعب، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، یہ زبان تو وہ زبان ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جب تک آسمان کی وحی آتی نہیں، میرا پیغمبر کلام نہیں کرتا، میں نے نہیں کہا، آسمان والے کا پیغام آیا ہے، جب ابی بن کعب آپ کی مجلس میں آئے، انہیں کہنا رب کا قرآن پڑھ کے سنائے، اسمانی اللہ ہو، ابی بن کعب کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا ہے، فرمایا نام اللہ سما کا، ہاں تو اتنا پاک ہے، تو چل زمین پہ رہا ہے، لیکن تیرے چرچے آسمانوں پہ ہیں، آسمان والے نے کہا ہے، ابی بن کعب آپ کی مجلس میں آئے، انہیں کہنا قرآن پڑھ کے سنائے، آسمان والا عرش پہ بیٹھا قرآن سن رہا ہے، حضرات یہ اتنی صفائی کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ کی ایسی صفائی کرے گا، ایسے پاکیزہ لوگ تیار کریں گے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں، لوگ دنیا کی دھرتی میں بیٹھیں گے، لیکن آسمان پہ تذکرے کیسے ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ ہوگا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلال کو بیٹھائیں گے، چپ کروائیں گے، آسمان والے کی طرف سے پیغام آئے گا، ابو بکر صدیق اللہ کے پیغمبر کے دربار میں پہلے پہنچیں گے، اور اللہ کا پیغام پہلے آئے بعد میں پہنچیں گے، اللہ کا پیغام پہلے آئے گا، کائنات کے امام پوچھیں گے بلال سے کیا جھگڑا ہوا ہے؟ کہا کائنات کے امام چھوڑیے، ایسے ٹکے کی باتیں کر رہا تھا، کہا اگر تجھے پتہ ہی نہیں چلا کسے ناراض کر دیا ہے، وہ حبشے سے آنے والا غلام نہیں رہا، وہ ذات کا چھوٹا نہیں رہا، وہ چہرے کا کم تر نہیں رہا، وہ جسم کا بھٹا نہیں رہا، وہ نسل کا آپ سے کم نہیں رہا، بلکہ اس کی پاکیزگی اتنی ہو گئی ہے کہ ان اخذت بلالا فقط اخذت رب العرش، اگر تو نے بلال کو ناراض کر دیا، وہ اتنا پاک ہے، اس کی وجہ سے عرش کا رب ناراض ہو جائے گا۔ حضرات آمد بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے نا پھر قرآن سے پیار کرتے ہیں، اور کیسا پیار؟ جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کائنات کے امام کے جلیل القدر صحابی ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، محدثین، مفسرین اور مورخین اس بات پہ متفق ہیں، کائنات کے امام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے آج یعنی 12 ربیع الاول کو، یار دوست کو کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے، میں پورے پیار سے کہوں گا، تانا میری عادت نہیں ہے، جھگڑا میری طبیعت نہیں ہے، مناظرہ میرا مزاج نہیں ہے، تعصب میری تربیت نہیں ہے۔ حضرات میں پورے پیار سے کہتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے، میں کہتا ہوں کائنات کے امام کی وفات اس کائنات میں لوگوں موت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کائنات کے امام اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ کس بات کی مولی ہیں، پھر انسان ایک ایک کر کے سارے ہی فوت ہو جائیں گے، پھر علم والا بھی جائے گا، عقل والا بھی جائے گا، شعور والا بھی جائے گا، صاحب بصیرت بھی جائے گا، صاحب عقل بھی جائے گا، صاحب تدبر بھی جائے گا، صاحب فہم بھی جائے گا، عالم بھی جائے گا، محدث بھی جائے گا، مفسر بھی جائے گا، مبلغ بھی جائے گا، مقرر بھی جائے گا، ادیب بھی جائے گا، لکھنے والا لکھاری بھی جائے گا، پڑھنے والا قاری بھی جائے گا، یاد کرنے والا حافظ بھی جائے گا، بولنے والا عالم بھی جائے گا، شعر کہنے والا شاعر بھی جائے گا، پھر ہر کوئی چلا جائے گا، پھر تو بھی جائے گا۔ اور جا کے قبرستان کے دروازے پہ کھڑا ہو، پوچھنا کہاں گئی تیری جوانیاں، کہاں گیا تیرا لٹھا، کہاں گئی تیری ٹان ٹان کرتی گاڑیاں، کہاں گئی تیری ٹر ٹر کرتی زبان، کہاں گئی تیری چمک چمک کرتی آنکھیں، کہاں گیا تیری اکڑی ہوئی گردن، کہاں گئی تیری زرق برق کی دکانیں، کہاں گئے تیرے دنیا کے لمبے لمبے چوراہے، کہاں گئے تیرے گھر کے بڑے بڑے بلند و بالا بلڈنگز، کہاں گئی؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، ایک آواز آئے گی، آؤ لوگوں دیکھو مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ حضرات مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء جانتے ہیں 9 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں یا پھر جان لے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے 3 مہینے میں فوت ہو گئے۔ یہ ربیع الاول 3 مہینہ ہے نا، محرم، سفر، ربیع الاول، یعنی 11ویں ہجری کے آغاز میں اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 9ویں ہجری میں مسلمان ہوئے، ایک غزوہ صرف غزوہ تبوک لڑا ہے۔ قرآن سے پیار کتنا کیا، 1.5 پونے 2 سال میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، کائنات کے امام کی وفات کے موقع پر 4 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن مجید کے پورے حافظ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن سے پیار کتنا ہے، 1.5 پونے 2 سال میں حفظ کیا۔ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، میں ایک بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، قرآن پاک یاد کرنا بھی بڑا کمال ہے، یہ اس کی عطا ہے جس کو عطا کرتے، لیکن اصل کام قرآن پاک یاد رکھنا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن صرف یاد نہیں کیا، قرآن مجید یاد رکھا بھی تھا۔ طریقہ کیا تھا؟ ہر ہفتے میں 7 دنوں میں ایک مرتبہ اللہ کا قرآن مکمل پڑھا کرتے تھے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی آئے، کائنات کے امام کتنے دنوں میں قرآن پڑھو؟ کہا اقرأوا 40، میرے صحابی 40 دنوں میں قرآن پاک پڑھ لیا کرو۔
جو صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا نا وہی آپ اور میں نے پڑھا ہے. دھیان سے سنیے گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کائنات کے امام نے اپنے صحابہ سے جو بھی کہا وہ ہم سے کہا. ہم بھی تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. جب کبھی سنو کہ کسی صحابی سے کہا تو سوچ لیا کرو یہی آج کے وہابی سے بھی کہا, یہی آج کے سنی سے بھی کہا, یہی آج کے دیوبند سے بھی کہا, یہی اہل بیت کی محبت والے سے بھی کہا. یہی کہا اقرأو 40 40 دنوں میں پڑھ لیا کرو. واہ سبحان اللہ, قربان جائیے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا اقرأو 30, چلو 30 دنوں میں پڑھ لیا کرو. ایک مہینے میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو. 30 سپارے ہیں, 30 دن ہیں, روزانہ کا ایک سپارہ پڑھ لیا کرو. کہا اللہ کے پیغمبر اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. 25 20 15 10 کائنات کے امام کہتے ہیں 10 دنوں میں پڑھ لیا کرو. صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. کیا تبدیلی لائے, قرآن کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. ان کا پڑھنا قرآن, ان کا بولنا قرآن, ان کا کہنا قرآن, ان کا چلنا قرآن, ان کا پھرنا قرآن, ان کی محبتیں قرآن, ان کی نفرتوں کی بنیاد قرآن. حضرات ان کی نماز قرآن, حضرات ان کا واعظ قرآن, حضرات ان کی تربیت قرآن, حضرات ان کی مجلس قرآن, حضرات ان کی تعلیم قرآن, حضرات ان کی جوانیاں قرآن, حضرات ان کے بڑھاپے قرآن. کہا کائنات کے امام اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر کم از کم 3 دنوں میں پڑھ لیا کرو. علماء نے وضاحت کر دی ہے, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دنوں میں اللہ کا قرآن پورا پڑھتے تھے. پتہ ہے روزانہ کے کتنے سپارے بنتے ہیں؟ 4.25 سپارے روزانہ کے بنتے ہیں. یہ بات بڑی خوبصورت ہے. اگلی جو بات کہنے لگا ہوں, اگر پورے مجمع میں بیٹھے یا کسی سننے والے یا سننے والی کو پسند آئے تو کلیجے پہ لکھو. آج سب سے بڑی بات یہ اپنے کلیجوں پہ لکھ کے لے جاؤ. 4.25 سپارے روزانہ کے پڑھتے ہیں اور پڑھتے تہجد کی نماز میں. کاش آج بڑے بڑے جلسے کرنے والے, آج لمبی کانفرنس کرنے والے, آج نام نہاد جلوس نکالنے والے, آج غلامی رسول کا نعرہ لگانے والے, آج غلامی رسول میں موت بھی قبول کہنے والے, آج جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول کہنے والے, آج حرمت رسول پہ جان بھی قربان کہنے والے, کاش 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 یہ تربیت اپنائے. پورے ہفتے میں رب کا قرآن پڑھتے تھے, ہر ہفتے میں قرآن پڑھتے, پورا پڑھتے, 4.25 سپارے روزانہ کے پڑھتے, نماز تہجد میں پڑھتے تھے. حضرات یہ نماز تہجد شاید آپ کو, کاش آپ اور مجھ کو نصیب ہو جائے. کائنات کے امام نے کہا تھا داب الصالحین نیک لوگوں کا طریقہ ہے, مغفرۃ لذنوبکم یہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کی باعث ہے, اور مرضات لربکم یہ تمہارے رب کی رضا کا راستہ ہے. کہا تھا شفاء لجسدکم یہ تمہارے جسم کی بیماریوں کا علاج ہے, اور کہا تھا یہ گناہوں کے درمیان رکاوٹ کا طریقہ ہے. کاش تجھے مجھے نماز تہجد نصیب ہو جائے. کبھی رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا مست سوتی ہے, کبھی اٹھ کے ایک بار رب کو کہہ تو صحیح, یا اللہ. ایسا لگے گا رب صرف تیرا ہی ہے, ایسا لگے گا وہ آسمان والا کہہ رہا ہے بول تو صحیح, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائے کسے کوئی رہنمے منزل ہی نہیں. کبھی رات کو جاگ کے پورے پیار سے کہہ تو صحیح, ہم نے اسیاں سے کنارہ نہ کیا, تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت, مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. کبھی پیار سے کہہ تو صحیح مولا یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے, اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے. حضرات بولنا, پیار کی بولیاں بول,
قرآن کی بولیاں بول اور قرآن سے اتنا پیار کر جتنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. قرآن سے اتنا پیار کر جتنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. اور ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا, اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا میرا والد محترم فجر کی نماز پڑھ کے گھر آیا ہو, گھر آنے کے بعد میرے والد محترم نے کوئی دوسرا کام کیا ہو, سب سے پہلے قرآن پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور لوگوں آمد مقصد بیست مصطفیٰ سمجھنے والوں, آئیے نا پھر قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیے, اپنی صبح کا آغاز قرآن سے کیجئے, اپنی نمازوں کو قرآن سے جوڑیے, اپنی راتوں کو قرآن سے جوڑیے. یہ مشکل کام نہیں ہے. ہمارے لاہور میں ایک بزرگ موجود ہے, 60 سال سے زیادہ کی عمر ہے. یہ بزرگوں سے عرض کرنے لگا اللہ ان کی بزرگیاں سلامت رکھے, اللہ ان کو صحت والی, ایمان والی, خوشیوں والی, برکتوں والی, عزتوں والی, سکون والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے. سنیے, ایک بزرگ ہے 60 سال سے زیادہ عمر ہے, ان کے صاحبزادے نے 3-4 ماہ پہلے مجھے بتایا, فرماتے میرے والد محترم کی عادت یہ ہے ہر روز 5 سپارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے, 6 دنوں میں اللہ کا قرآن مکمل. حضرات آئیے, ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر اکرم خان نیازی حافظہ اللہ تعالی, بھکر کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ تقریباً پنجاب کا آخری ضلع خیبر پختونخوا کے ساتھ لگتا ہے, بھکر. ہماری جمعیت اساتذہ پاکستان کی مرکزی کابینہ کے ممبر تھے, اجلاسوں میں تشریف نہیں لاتے تھے. میں نے عرض کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ آتے نہیں ہیں, کہا مصروف پڑا. میں نے کہا سارے بچے بیاہ لیے, ریٹائرمنٹ لے لی, 60 سال سے زیادہ عمر میں, اب کیا مصروفیت ہے؟ مجھے کہنے لگے میں قرآن یاد کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو 2 سال کے اجلاسوں کی چھٹی ہے, آپ قرآن یاد کریے. طریقہ کتنا خوبصورت ہے. کہتے میں سارا دن گھر میں قرآن یاد کرتا ہوں اور جتنا یاد ہوتا ہے میں اگلی نماز میں جا کے قاری صاحب کو سنا دیتا ہوں. 2.5 سال گزر گئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب تو تشریف لے آئے, مرکزی پروگرام ہے. کہنے لگے اب تو بالکل نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہوا؟ فرمانے لگے میں نے قرآن پاک سارا مکمل یاد کر لیا ہے اور میں ہر نماز میں 1 سپارہ قرآن قاری صاحب کو سناتا ہوں. 6 دن میں قرآن پاک. یہ آج کی مثال ہے. مجھے پتا ہے آپ بڑے زندہ دل لوگ ہیں, ساری تقریر کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں او جی وہ بڑے لوگ تھے, بڑے کام تھے. میں صرف صحابہ کی بات نہیں کر رہا, میں لاہور بھکر پنجاب کی بات کر رہا ہوں. آج بھی آئیے رب کے قرآن سے جڑیے. یہ پہلا مقصد ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے, یتلو علیہم آیاتہ. وہ قرآن کی تلاوت سکھاتے رہے, اس کی بنیاد پہ صفائیاں کرتے رہے, اس کی بنیاد پہ پاکیزگی کرتے رہے. حضرات اللہ کے قرآن سے پیار ویسے ہی کرو جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے بڑی شرم آتی ہے, مجھے بڑی شرم آتی ہے. پھر سنیے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑی شرم آتی ہے سارا دن گزر جائے اور میں نے اللہ کے قرآن کو کھول کے نہ پڑھا ہو. مجھے اپنے رب سے بڑی حیا آتی ہے. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو نا, کتنے دن گزر گئے رب کا قرآن نہیں پڑھا. وہ مہینوں گزر گئے رب کا قرآن نہیں پڑھا. کوئی تو ایسا بھی ہوگا سال گزر گیا رمضان کے بعد قرآن نہیں پڑھا. آئیے پھر